الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الأذالیل ابی القاسم اللہم صل علی محمد وعلی محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس سورہ کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے یہ سورہ عصر اور قرآن کریم کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے اور مفہوم بھی بالکل صاف صاف ہے اس پورے سورے کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عصر کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ یقیناً سارے انسان گھاٹے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ پھر استثناء ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تو اس آیت کے ذیل میں آج کی اس تقریر کا عنوان میں نے جو منتخب کیا ہے وہ ہے معرفت کربلا، اور معرفت کربلا کا اس سورے سے یا اس آیت سے کیا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تقریر میں آگے بات صاف ہو جائے گی۔ اب اسی سورے کے ذیل میں ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جب اس سورے کی پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے کچھ لوگوں کے جن کی خصوصیات اس سورے میں اللہ نے بتا دی، تو کوئی انسان فطری طور پر گھاٹے میں رہنا نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کامیابی کا مفہوم کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ کامیابی کا ایک یونیورسل ایک آفاقی ڈیفینیشن ڈھونڈا جائے کہ جو سب پر صادق آئے؟ یہ نہیں کہ کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ دولت کما لے، کسی کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ تعلیم کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے۔ یہ سب ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک پیمانہ، کوئی ایک معیار، کوئی ایک میجرمنٹ ایسا ہو جس کے بیسس پر سب لوگ اپنی کامیابی کو ناپ سکیں؟ اس بات پر جب میں نے اپنی کم فکری کے ساتھ اس پر غور کیا تو ایک مطلب میرے سامنے آیا، ایک ڈیفینیشن پر میرا ذہن پہنچا کہ کامیابی کا کوئی ایسا ڈیفینیشن جو کہ یونیورسل ہو۔ کامیابی وہی انسان دنیا میں کامیاب ہے جو اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، یعنی پرپز آف لائف کیا ہے، اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، نہ صرف پہچان لے پھر اس کو اچیو بھی کر لے۔ تو کامیابی کا یہ معیار ایک یونیورسل معیار ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا اور اس کو اچیو کر لیا تو اس سے بڑھ کر اور کامیابی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ اب اس بات کو لے کر کہ ہمیں اپنا مقصد حیات پہچاننا ہے تو اس کے لیے اب ہم مقصد حیات کی طرف آنے سے پہلے ایک بات میں یہاں کلیئر کر دوں، ایک بات صاف کر دوں کہ اس ٹاپک پر اب ہم آگے جو گفتگو کریں گے یہ صرف اور صرف منطق، لاجک، ریزننگ، ریشنالٹی کی بیسس پہ ہوگی۔ اور لاجک میں ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی منطقی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ
ایگزیمس بتا دیے جاتے ہیں کہ دیکھو لاجک جو ہوگی وہ اس پر بیسڈ ہوگی. تو آج کی اس تقریر کے لیے بالکل سیدھے سادے سے ایگزیم سے میں سمجھتا ہوں اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا. اس جو پہلا ایگزیم میں لے کے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ہے. مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے. دوسرا میرا ایگزیم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اور امام اللہ کے فرستادہ ہیں, اللہ کے اپوائنٹڈ کیے ہوئے ہیں اور معصوم ہیں, ان سے خطا کا کوئی امکان نہیں. اور تیسرا میرا ایگزیم یہ ہے کہ قرآن کتاب حق ہے, اس کا ایک ایک حرف صداقت پہ مبنی ہے. ان تین ایگزیمز کو لے کے ہم دلیل اور لاجک کے ذریعے سے ایک کنکلوژن تک پہنچنا ہے کامیابی کے تعلق سے. اب یہ جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان میں شاید آپ لوگوں کے لیے کوئی بات نئی نہ ہو, مگر یہ ہے کہ کوئی پرانی چیز بھی اگر اس کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں تو نئی لگتی ہے. یہ فیکٹس کا ارینجمنٹ میرا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس لاجک کے سفر میں, اس ریزننگ کے سفر میں آپ میرے ہمراہ چلیں گے. ایک صلوات. تو مقصد حیات کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. قرآن میں بالکل صاف صاف سی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو خلق نہیں کیا الا یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں, یعنی عبادت خدا, یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اب عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ایک مستقل موضوع ہے. عبادت پر کئی تقاریر ہو سکتی ہیں, مگر مختصر الفاظ میں اگر عبادت کو دیکھا جائے صرف نماز عبادت نہیں, صرف روزہ عبادت نہیں. عبادت اگر ایک مختصر الفاظ میں عبادت کو سمرائز کرنا چاہیں تو عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. اور عبادت, جب عبادت ہمارا مقصد ہے, مقصد حیات ہے, تو ظاہر بات ہے اس کے لیے شرط قبولیت بھی ہوگی. یعنی عبادت وہی کام آئے گی جس کو اللہ قبول کرے, ورنہ ہم زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں اور بعد میں پتا چلے کہ ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہوئی تو اس زندگی بھر کی نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ مقصد حیات تو ہم کو حاصل نہیں ہوا. تو عبادت جب ہے تو عبادت کی شرط قبولیت بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم جب عبادت کر رہے ہیں, ہمارا مقصد حیات اگر عبادت خدا ہے, اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم اطاعت والدین کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے احباب کا خیال رکھ رہے ہیں, اگر ہم خدمت دین کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, یہ سب عبادتیں ہیں, مگر کیا ہماری یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ شرط قبولیت عبادت کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں ایک مشہور حدیث سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں, وہی حدیث جس سے ہر شیعہ واقف ہے, جس کو ابھی ابھی آپ لوگ یہاں اس فرش پر سن چکے, حدیث کسا. ہماری معتبر ترین حدیث میں سے یہ حدیث ہے جس کی صحت کے بارے میں کسی کو انکار نہیں. اور اس حدیث میں جب پنجتن تحت کسا آ گئے, تو اللہ نے ان کا تعارف جب کرایا تو یہ کہہ کے کرایا کہ قسم ہے میرے عزت و جلال کی, میں نے اس کائنات کو خلق نہیں کیا, پورے جزیات ہے وہاں پہ, میں نے نہ آسمان کا شامیانہ لگایا, نہ زمین کا فرش بچھایا, نہ سمندر بنائے, نہ خشکی, نہ دریا, کچھ نہیں, الا فی محبت الذین فی صلوات. ان 5 ہستیوں کی محبت میں جو اس وقت تحت کسا ہیں, یعنی خلقت کائنات کا مقصد محبت اہل بیت. یہ بات بالکل صاف ہے, اس سے کسی شیعہ کو انکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حدیث کسا جیسے میں نے کہا ہے کہ ہماری معتبر ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے,
اور اس حدیث کی بنا پر بالکل صاف بات ہے کہ محبت اہل بیت مقصد خلقت کائنات ہے، یعنی ہماری خلقت ہی نہیں، پوری کائنات کی خلقت کا مقصد محبت اہل بیت ہے. ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے، کائنات کی خلقت کا مقصد محبت اہل بیت ہے. ان دو باتوں کو ملانے سے جو لاجیکلی جو کنکلوژن ہمارے سامنے آتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کی روح محبت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. بغیر محبت اہل بیت کوئی عبادت قبول نہیں. ملا صالح کشفی جو کہ حنفی المذہب ایک عالم تھے، ان کی کتاب ہے مناقب مرتضوی، جس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا خیرات دے اور خانہ کعبہ میں حالت احرام میں بے گناہ قتل کیا جائے، اس کے باوجود اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. سبحان اللہ. تو محبت اہل بیت روح عبادت ہے. اب زندگی بھر کوئی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اور قیامت کے روح کے بغیر جسم کیا ہوتا ہے؟ روح کے بغیر جسم بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے. تو اب زندگی بھر کوئی عبادت کرتا رہے اور محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہے، ہم اگر حشر کے میدان میں جائے گا اور اپنی عبادتیں بارگاہ الہی میں پیش کرے گا تو یہ عبادتیں اس کے منہ پہ پھینک دی جائیں گی کہ ان تعفن زدہ عبادتوں کی میتوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. صلوات. تو ہم ابھی بھی اپنے ٹاپک پر ہیں کہ کامیابی ہمارا مقصد ہے، ہر انسان کا مقصد ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. یہاں کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا، میں ناکام ہونا چاہتا ہوں کسی چیز میں؟ ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو پہچانے، اپنے زندگی کے پرپس کو پہچانے اور اسے اچیو کرے. مقصد حیات عبادت ہے، اور عبادت وہی عبادت جو کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور بارگاہ الہی میں وہی عبادت قبول ہو سکتی ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہو. اب یہاں تک آنے کے بعد میں تھوڑا سا اور اس کامیابی کے اوپر ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کامیابی، کسی کی بھی کامیابی اگر ہم کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے انجام کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم زندگی میں کسی کا شخص کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کامیاب ہے یا فلاں شخص ناکام ہے. کامیابی اس وقت تک پتہ نہیں چلتی کسی کی جب تک کوئی انسان اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے. تو سیدھی سی مثال ہے کہ اگر کوئی ماشاءاللہ یوتھ بیٹھے ہیں، اگر کسی سے میں سوال کروں کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، وہ کہے کہ جی میں گریڈ 12 میں ہوں، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اپنے ہائی اسکول میں؟ کہا کہ نہیں، ابھی تو فائنل ایگزام باقی ہے، جب تک فائنل ایگزام نہیں ہوگا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. تو ہر انسان کی کامیابی یا ناکامی اس کے انجام پر منحصر ہے. اسی لیے دعائیں بھی یہی کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہمارا انجام بخیر ہو. ہر ایک یہ دعا کرتا ہے، کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے، تجربہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بظاہر زندگی میں بہت کامیاب نظر آتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، مگر جب انجام تک پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کئی راستے میں بھٹک گئے تھے، ہمیں پتا بھی نہیں تھا. اور اس کے برعکس ایسا بھی ہے کہ لوگ جو ہے زندگی میں نظر آتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہے، مگر جب ان کا انجام ہوتا ہے، آخر جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی کامیابی دنیا کی نظروں کے آگے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے حضرت حر سے بڑھ کے اور کیا مثال ہو سکتی ہے اس چیز کی.
کہ سارا وقت یزید کے لشکر کے ساتھ رہے، ایک شب کا فاصلہ، اور اس کے بعد ایسے کامیاب ہوئے کہ آج زیارت میں معصوم امام ان کو نام لے کے ان کو سلام کرتا ہے. کامیابی جب تک انسان اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کامیابی کا پتہ نہیں چلتا کسی کی. دنیا میں ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی مثلا بل گیٹس بہت کامیاب ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کامیاب ہے کہ نہیں. یا کوئی آدمی ہے جس یعنی دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار ابھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ مقصد حیات انسان کا حاصل ہو جائے اسے. تو اس بات کو میرے مولا نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ کامیابی کے لیے آخر تک ٹھہرنا چاہیے، کامیابی کے اظہار کے لیے بھی آخر تک ٹھہرنا چاہیے. امام معصوم کی زندگی ہر قدم کامیابی کے ساتھ ہے. اگر امام کامیاب نہیں ہے تو کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ مگر علی کی زندگی کو آپ دیکھیے. علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس وقت علی نے قرآن کی آیتیں رسول کے آغوش میں سنائی، مگر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. علی جنگ خندق میں علی نے عمرو ابن عبدود کو قتل کیا اور رسول سے سند ملی کہ آج کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے. علی نے کل ایمان کی سند پانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. جنگ احد میں علی کے لیے عرش سے ذوالفقار اتری اور اس وقت علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. خیبر میں علی نے دروازہ اکھاڑا خیبر کا اور رسول نے کہا کہ یہ رجل کرار غیر فرار ہے. رسول نے اس کی سند دی. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. فتح مکہ کے وقت علی رسول کے کانوں پہ سوار ہو کے علی نے کعبے کو بتوں سے صاف کیا. اس وقت علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. غدیر میں رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس وقت بھی علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوں. 19 رمضان کی سحر جب سر پہ ضربت لگی تب علی نے کہا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. تو کامیابی کے ان معیارات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک صلوات ارشاد. ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کامیابی عبادت خدا ہے. وہ عبادت جس میں اللہ راضی ہو، اور اللہ راضی اس عبادت سے ہوتا ہے جس کی روح محبت اہل بیت ہو. محبت اہل بیت مقصد حیات ٹھہرا. اب محبت اہل بیت مرکز عبادت ہے. عبادت ہماری حیات کا مرکز ہے اور عبادت کا مرکز محبت اہل بیت ہے. اب محبت اہل بیت کا بھی ایک مرکز ہے. میں پھر حدیث قصہ سے استفادہ کرتا ہوں. حدیث قصہ میں جب پنجتن تحت قصہ جمع ہو گئے تھے تو وہاں بھی اللہ نے ایک شخصیت کو بحیثیت مرکز چنا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی مرکز کے درمیان مرکز، اور وہ مرکز ہے فاطمہ. اور اس فاطمہ کی ایک خواہش ہے. وہ یہ خواہش کہ بابا جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو اس پر روئے گا کون؟ اور رسول کا یہ کہنا کہ اللہ ایک ایسی قوم ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو تا قیامت حسین پر گریا کریں گے، حسین پر روئیں گے. یعنی مرکز عبادت محبت اہل بیت، مرکز محبت اہل بیت عزاداری حسین. یہاں صلوات اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج میرا عنوان ہے معرفت کربلا، اور اس عنوان تک لانے کے لیے یہ میں نے تمہیدی گفتگو آپ سے کی کہ کربلا ایک ایسا مرکز ہے کہ کربلا کے بغیر نہ محبت اہل بیت مکمل ہے، نہ کوئی عبادت مکمل ہے.
اور کربلا ہے کیا؟ چھٹے امام کا مشہور ارشاد آپ سب کا سنا ہوا ہے کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارضن کربلا، ہر دن عاشور ہے اور ہر روز کربلا ہے. کربلا کائنات پر محیط ہے. کربلا ایک دن کا نام نہیں ہے. کربلا کیا ہے؟ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی تو اس میں جب ہم حسین کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہہ کے سلام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ سب واقف ہیں کہ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے رسول آخری کے وارث، اے علی کے وارث. یعنی ساری نبوتوں کے محنتوں کے بچانے کا نام کربلا ہے. کربلا ایک ایسا مرکز ہے. کربلا کی تیاری گو کربلا ایک دن کے واقعے کا نام ہے، مگر کربلا کی تیاری پتہ نہیں کب سے تھی. اور کربلا میں ہوا کیا اور کیوں ہوا؟ کربلا تک آتے آتے بعد رسول اسلام بلکہ حق اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ حق اور باطل آپس میں اہل شام اور حاکمان شام کی وجہ سے حق اور باطل آپس میں اس طرح سے مخلوط ہو گئے تھے کہ ان میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل تھا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اب اس سچویشن میں ضرورت تھی کہ ایک ایسی حد فاصل کھینچی جائے کہ تا قیامت اگر کوئی نظر ڈالے تو فوراً پہچان لے کہ اس حد فاصل سے ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے. تو حسین نے کربلا میں یہی کام کیا. کربلا میں اس ایک دن کے واقعے میں حق کو، اسلام کو پوری طرح سے امام حسین نے انکیپسولیٹ کر لیا اور اس کے اطراف اپنے خون کا ایک ایسا مضبوط حصار قائم کر لیا کہ تا قیامت اب حق باطل سے مل نہیں سکتا. جو کوئی حق کو ڈھونڈنے کے لیے آئے گا اور تاریخ پر نظر ڈالے گا، جب کربلا پر نظر جائے گی تو کوئی صاحب نظر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق حسین کے ساتھ نہیں تھا، اور کوئی صاحب نظر یہ نہیں کہہ سکتا کہ باطل ادھر نہیں تھا جو لوگ حسین کے خلاف ہیں. اب یہ چیز آج بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ چھٹے امام کہہ چکے کہ ہر روز عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے. تو جب بھی حق اور باطل کو پہچاننا ہے، آج بھی اگر ہمارے سامنے کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو آج بھی ہم کربلا کو اپنا سہارا بنا سکتے ہیں کہ کربلا میں اس میں دیکھیں کہ کون سی چیز کربلا سے مل رہی ہے. جو کربلا سے مل رہی ہے وہ حق ہے، جو نہیں مل رہی ہے وہ باطل ہے. تو کربلا تا قیامت ایک حد فاصل بن گئی. یہ صلوات شاہ اور کربلا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. یہ اب ہم جیسے آپ دیکھ چکے کہ ہم منطقی اعتبار سے گفتگو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ ہمارا مقصد حیات کربلا تک پہنچنا ہے اور کربلا کو اپنی روح میں بسا لینا ہے. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں جو 1400 سال پہلے ہوا تھا. کربلا ہمارے اندر آج بھی زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب محرم آتا ہے، جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شہادت آج ہی ہوئی ہے. تو کربلا ہماری روح، ہماری جان اور ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور کربلا جیسا میں نے کہا کہ ایک ایسے قلعے کا نام ہے جس میں آ کے حق تا قیامت محفوظ ہو گیا. یہ کارنامہ حسین کا تھا. اب یہ ہونے کے بعد، حق کو محفوظ کر دینے کے بعد، اب جس کام کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اس قلعے کا، اس محفوظ قلعے کا جس کو حسین نے اپنے خون سے تعمیر کیا ہے، اس قلعے کا کوئی پتہ بتائے تاکہ تلاش حق میں کوئی انسان کبھی بھی کسی زمان اور مکان میں آئے تو وہ اس قلعے تک پہنچ سکے
اور اس قلعے کا پتہ بتانے کا کام اپنے سر جن لوگوں نے لیا ان کے نام ہیں زینب اور سجاد. یہ ہمارے جو چوتھے امام سید سجاد علی ابن الحسین ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیے تو ایک عجیب سی زندگی ہے چوتھے امام کی. ڈاکٹر وحید اختر مرحوم نے اپنے مرثیے میں ایک بیت کہی تھی کہ جان دے کر شہداء رنج و علم سے چھوٹے، جان دے کر شہداء رنج و علم سے چھوٹے، عمر بھر زینب و سجاد نہ غم سے چھوٹے. کربلا کا واقعہ ہو چکا، کربلا کے بعد چوتھے امام 36-37 سال اور زندہ رہے، اور جو کربلا کی مصیبت تھی وہ امام کی نظروں کے سامنے رہی. عزیزان گرامی، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے، ذاکرین سے سنا ہے کہ یہ جو واقعات کربلا میں گزرے اور پھر اس کے بعد سفر شام، کیونکہ چوتھے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کب آئی تھی، تو امام نے 3 مرتبہ کہا تھا کہ شام. تو شام کا منظر، ماں بہنوں کا اور پھوپھی کا بے ردا دربار ظالم میں جانا، یہ سب چوتھے امام کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ مصیبت اس علم کے ساتھ امام اپنی زندگی گزار رہے ہیں. امام کی آنکھوں کے سامنے اپنے 18 برس کے بھائی کے سینے کی برچھی بھی ہے، اپنے 6 مہینے کے بھائی کے گلے کا تیر بھی ہے، اپنے بابا کا کٹا ہوا سر بھی ہے جو نوک نیزہ پر ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہوا چلا تھا. اور یہ امام زندگی گزار رہا ہے، اور امام کی نگاہوں کے سامنے ماں بہنوں اور پھوپھی کا بے پردہ ہونا بھی ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ کبھی آپ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ہم میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ امام معصوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عصمت مطلقہ کا مالک ہے. عصمت مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ وقت ہر غم کا، ہر زخم کا مرہم ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں آج واقعہ ہوا، آج تازہ ہے، کل اس کا اثر کچھ کم ہو گیا، پرسوں کچھ اور کم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بھولنے کی بھی ایک صفت ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جزیات کو، چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ امام معصوم کبھی بھول نہیں سکتا، وہ ایک پرفیکٹ میموری کا حامل ہے. تو واقع کربلا جو ہوا تھا سن 61 ہجری 10 محرم کا واقعہ، یا شام کے مصائب کے واقعات، وہ امام کے لیے ماضی کی چیز نہیں ہے. ہر وقت امام کی نظروں کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے اب امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر اپنے سینے پہ برچھی کھا رہے ہیں. اب امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں بہنوں کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. امام اپنے 36 سال اس غم کے ساتھ گزار رہا ہے، اور زندگی تمام امام نے غم حسین منایا اور آنسوؤں کے درمیان زندگی گزاری. اور آج یہ ایام جو ہیں یہ اس امام کی شہادت کے ہیں. اب تک یہ ہوتا تھا کہ جب ہی بھی مجلس ہوتی تھی ہم حسین کی شہادت کا ذکر کرتے تھے اور کربلا کا ذکر کرتے تھے، اور جب یہ ذکر کرتے تھے تو دل میں ایک خیال ہوتا تھا کہ یہ ہم پرسہ حسین کا دے رہے ہیں ہمارے چوتھے امام کو اور شہزادی زینب کو. اور آج وہ دن ہے کہ جب اس امام کا پرسہ ان کے بابا حسین کو دینا ہے. عزیزان گرامی، یہ امام زندگی بھر اس غم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اسی غم کے ساتھ تشہیر کربلا بھی کر رہا ہے. تا قیامت آنے والوں کو کربلا کا راستہ بھی دکھا رہا ہے. کس طرح سے امام نے عزاداری حسین کی،
مشہور واقعات ہیں، آپ نے اکثر سنے ہیں کہ جو ہے امام جب کبھی مدینے کے گلیوں سے گزرتے تھے، اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو امام اس کو روک کے پوچھتے تھے کہ بھائی پانی پلا لیا کہ نہیں پلایا، اور جب وہ کہتا تھا کہ مولا میں مسلمان ہوں، ہم پانی پلائے بغیر جانور کو ذبح نہیں کرتے، امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے کہ واہ بتا، ہائے بابا آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ آج اس امام کا ہمیں پرسہ دینا ہے کہ ولید ملعون جو کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے چوتھے امام کو شہید کیا زہر دے کر، اور چوتھے امام کی شہادت کے بعد امام کی تدفین ہو گئی، امام محمد باقر نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو آئیے آج ہم اس امام کا پرسہ حسین کو دیں کہ مولا آپ کا یہ عزادار، آپ کا یہ بیٹا جو آپ کے بعد تقریباً 40 سال آپ کو روتا رہا، آج گزر گیا، ہم غلاموں سے ہمارے اس چوتھے امام کی شہادت کا پرسہ قبول کیجئے۔ صلوات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔